ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ انتہائی معزز و محترم احباب ذی وقار، درس قرآن کی اس مختصر نشست میں آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، یسألونک ماذا ينفقون، وہ تم سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں۔ قل، اے معبود تم فرماؤ، ما انفقتم من خیر، جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھلائی کرو، فإن اللہ بھی علیم، بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ کنز کی بات صاحب کنز الفن فرماتے ہیں، یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں۔ قل، تم فرماؤ، ما انفقتم من خیر، جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھلائی کرو، فإن اللہ بھی علیم، بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں صاحب تفسیر خازن نے لکھا کہ یہ آیت حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں نازل ہوئی، جو بوڑھے شخص تھے اور بڑے ہی مالدار تھے۔ اللہ کا ان پہ بڑا کرم تھا، اللہ نے ان کو بڑا مال عطا فرمایا، ان کا مالدار صحابی تھے۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ تو یہ آیت مبارکہ ان کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے، اور اس آیت میں انہیں بتا دیا گیا کہ کیا خرچ کرنا ہے اور کس کس پر خرچ کرنا ہے۔ فرمایا کہ جس قسم کا اور جس قدر مال، قلیل ہو یا کثیر، خرچ کرو، اس میں ثواب ہے، اور خرچ کرنے کی جگہ کون سی ہے، وہ جگہیں بھی بتا دی گئی ہیں۔ میں خرچ کرنے کی جگہ یہ ہیں کہ والدین پر خرچ کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ رشتہ داروں پر خرچ کرو، پہلے والدین پر، مزید خرچ کرنا ہے پھر رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پھر یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، اور جو مسافر ہو رہا چلتے مسافر، ان پہ خرچ کرو۔ تو فرمایا کہ یہ صدقہ نافلہ ہے۔ یہاں دو مسائل ذہن نشین رکھیں کہ اس آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے کہ جو نفلی صدقہ ہے، صدقہ نافلہ بندہ کرنا چاہتا ہے تو اپنا مال والدین پہ خرچ کرے، رشتہ داروں پہ، یتیم مساکین اور مسافروں پر، یہ صدقات نافلہ کا بیان ہے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ جو صدقہ واجب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی، صدقہ کوئی بندہ مان لے، یہ چیز صدقہ دینی ہے، تو ماننے سے، نظر ماننے سے وہ صدقہ کیا ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مال زکوٰۃ نکال کر
اب مال زکوٰۃ مال کو جہر ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو زکوٰۃ نکالی ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے نہ یہ اپنے اصول کو دے سکتے نہ فروع کو دے سکتے ہیں۔ ایک بندہ زکوٰۃ نکال کے ماں باپ کو دے، یہ جائز نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ کیوں کہ ماں باپ پر اصل مال خرچ کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ نافلہ انہیں دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بندہ ہے، اس نے زکوٰۃ نکال کے وہ بیٹے کو دے دے، نہیں دے سکتا، بیٹے کو اصل مال سے دے، چونکہ زکوٰۃ جو ہے نہ اصول کو دے سکتا ہے نہ اپنے فروع کو دے سکتا ہے۔ اصول ماں باپ دادا دادی ہیں اور فروع بیٹے ہیں پوتے ہیں، ان کو وہ جو ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح صدقات واجبہ جو ہیں، یہ صدقات واجبہ یہ بھی جو ہے یہ اپنے ماں باپ کو دینا جائز نہیں ہے۔ صدقات نافلہ نفلی صدقہ آپ نے کرنا ہے، وہ اسے آپ اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کریں، اس کے مال سے بھی خدمت کریں، لیکن صدقات واجبہ جو ہیں یہ ماں باپ کو دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کی آمین۔